بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ سورہ لقمان کی ایک آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نصائح ہیں ان میں سے ایک نصیحت کو بطور آیت کریمہ بیان فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ارشاد فرماتے ہیں وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، چونکہ ہمارا موضوع پست آواز رکھنے کے حوالے سے ہے، تو ان الفاظ میں ارشاد گرامی کیا ہے کہ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ اپنی آواز کو پست رکھیں، جب گفتگو کریں تو آواز آپ کی آہستگی کے ساتھ بات کرنے والی ہونی چاہیے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہاں ایک ناپسندیدہ آواز کا ذکر بھی کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین آوازوں میں سے ایک گدھے کی آواز بھی ہے، جو لاؤڈلی ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، اور اس میں پستی اور نرمی نہیں ہوتی۔ گرامی قدر، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں آہستہ بولنے، پست آواز رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی آہستہ بولنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو اتنی آہستہ اور اتنی نرم گفتگو فرماتے تھے کہ سننے والا ایک ایک لفظ کو لکھ لیا کرتا تھا۔ دور حاضر میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری چیخ و پکار، ہماری گفتگو، ہمارا بولنا بعض اوقات حد سے بڑھ جاتا ہے۔ آج تو ممبر پہ بھی بہت ساری ویڈیوز ایسی دیکھنے کو مل جاتی ہیں کہ لاجانی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، گلے پھاڑ پھاڑ کے ہمارے اسکالرز بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے نعت خوان حضرات نہ جانے کس کس سٹائل کے ساتھ اشعار گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ گفتگو کا انداز نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے؟ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام اتنی میٹھی گفتگو کرتے تھے، اتنی آرام سے گفتگو کرتے تھے کہ سننے والا جو گفتگو کو سنتا تھا تو وہ اتنی کیف اور مستی کی کیفیت میں چلا جاتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ سننے والوں کے سروں پہ کوئی پرندے بیٹھے ہیں۔ حضرات گرامی، صرف گفتگو جو ہے وہ نرم بھی ہو اور درمیانی گفتگو بھی ہو، پست زبان میں بھی ہو، کہ نبی کریم علیہ السلام جب گفتگو کرتے تھے، آج کے دور میں اگر ہم اس سیرت طیبہ کی روشنی میں دیکھیں تو ہم چیختے بھی ہیں، چلاتے ہیں، اور بعض حضرات اتنا تیز بولتے ہیں کہ دوبارہ بات کو پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا کہا۔ پھر ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر ایک بات بندہ ہماری گفتگو کو نہیں سمجھا تو ہم اس بات کو محسوس کر جاتے ہیں۔ نہیں، آئیے اپنی گفتگو کو نرم رکھیں۔ حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ نرم گفتگو کو پسند کرتا ہے، جس میں ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارا بولنے کا سٹائل جو ہے وہ انتہائی نفیس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ بد مست ہاتھی کی طرح بپھرا پڑا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا تم دونوں اس سے جب گفتگو کرنے لگو تو انتہائی نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا۔ تو جو قرآن فرعون جیسے ایک متکبر شخص کے سامنے بھی نرمی کے ساتھ گفتگو کا حکم دے رہا ہے، تو وہ قرآن ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اگر آپ متاثر کرنا چاہتے ہیں، اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ نرم گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔